کلیف اسلام ایک بار پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہمارا پیار بھرا سلام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست بلال قریشی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کلیف اسلام میں بہت پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو آج بھی بڑے پیارے پیارے اور شرارتی بچے جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک نے تو یلو رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے جس کے گرین بٹن ہیں. آپ کو پتہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ بہت. انہوں نے کہا میں تھوڑا نہیں بہت شرارتی ہوں. تو جناب ہم سب بچوں کی رہنمائی کے لیے, ہمارے اپنی شفقت سے ہماری تعلیم میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے استاد محترم مولانا ڈاکٹر عاقل نعیمی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ویلکم بیک. بہت شکریہ. کیسے رہا آپ کا سفر؟ آپ گئے ہوئے تھے کہیں پر؟ الحمدللہ خیر خیریت سے؟ کراچی گیا ہوا تھا. جی ماشاءاللہ دیکھا ہم نے جیو پہ آپ کو. آپ کے شہر میں گیا ہوا تھا. جی میرے شہر میں گئے ہوئے تھے. تو خیر سے اچھا رہا سفر؟ سب اچھا رہا؟ ویری گڈ ویری گڈ. اور یہ بچے بھی آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے, تو ان بچوں سے ان کا میرا خیال ہے کہ انہیں پتہ یقین تھا کہ نہیں تھا میں نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, اس لیے بچے بھی آج نہیں آئے ہیں شاید. سر نہیں ایسی بات نہیں, ہمیں بالکل یقین تھا اور ہماری دعائیں بھی تھیں. اپنا نام بتاؤ بیٹا. نہیں صرف اپنا بیٹا, صرف اپنا نام نہیں بتانے. بہت ہے, ہر چیز بہت ہے. پیسے کتنے ہیں؟ پیسے بہت ہے. سونا بھی بہت ہے. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ فاطمہ سجل شہید. سجل آپ کو چوٹ لگ گئی تھی آج ہیں ابھی جب آپ آئی تھی اسٹوڈیو میں؟ جی چلو ہم سوری کرتے ہیں آپ سے. انزلہ سارے جی. اچھا جی آپ کا نام؟ حاشر عروا. عروا. آمنہ عبد الرحمن وردہ. اچھا جی وردہ. تو جی سر پیارے پیارے بچے یہاں پر آ گئے ہیں. تو ہم چاہیں گے آج خیر سے 22واں روزہ ہے اور آخری عشرہ ہے اور کچھ ہی روزے رہ گئے ہیں ایسے لگ رہا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آج بھی آپ ہماری رہنمائی کریں, ہمیں کوئی اچھی سی بات سمجھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے ہمارے اخلاقی معاملات, جو ہمارے ایتھیکل میٹرز ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم معاملہ ہے وعدے کی پابندی. وعدے کی پاسداری. وعدے کی پاسداری بڑی اہم چیز ہے. مثال کے طور پہ ہم نے بچوں سے وعدہ لیا کہ جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ نے آپس میں باتیں نہیں کرنی ہیں. تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے. اچھا اس کے بعد پھر بچے باتیں کرنا شروع کر دیں, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے باتیں نہیں کرنی آپس میں. آپ میں سے کون بتائے گا کہ وعدہ ہوتا کیا ہے؟ سجل آپ بتاؤ کہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائے گی بیٹی ہمیں وعدہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کسی سے کرتے ہیں ہمیں پورا کرنا چاہیے. جو ہم کسی سے کرتے ہیں ہمیں پورا کرنا چاہیے. وعدہ ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر دوسرے کو یقین دلانا. وعدہ کسے کہتے ہیں؟ وعدہ یعیدو عربی زبان میں. کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے پہ دوسرے آدمی کو یقین دلانا. مثال کے طور پہ اماں نے کہا بچوں سے, بچوں تم لوگوں نے روزہ رکھا ہے, پانی نہیں پینا چپ کر کے. بچوں نے کہا سب نے ہاں ہم پانی نہیں پئیں گے اماں جی. اب بچوں نے وعدہ کر لیا, کس بات پہ وعدہ کر لیا ہے؟ پانی نہ پینے کے. اچھا سر یہ کہنا وعدہ کرنے کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہیں پیوں گا, یا کہنا ہی صرف ٹھیک ہے؟ اماں نے کہا پانی نہیں پینا, بچوں نے کہا ٹھیک ہے, تو ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے یہ بھی وعدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا وعدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کریں, آپ لکھ کے بھی کرتے ہیں وعدہ. وعدہ لکھ کر بھی ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب ہم لین دین کرتے ہیں, جس میں پیسے کا معاملہ آتا ہے, خاص طور پہ پیسے دے رہے ہیں لے رہے ہیں, اسے تو لازماً لکھ لینا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم نے زمین خریدنی ہے, ہم نے نا کراچی میں بلال بھائی کے گھر کے ساتھ والا گھر خریدنا ہے, یا ان کے فلیٹ کے ساتھ والا فلیٹ خریدنا ہے. اب جس کا بھی ہوگا وہ, ہم اس سے کیا کریں گے؟ ایک وعدہ کریں گے یہ اتنی رقم ہم تمہیں دیں گے, تم ہمیں فلیٹ دے دو گے. اور یہ ہمیں تحریری یہ ہمیں تحریری. کوئی بھی ایسا کام جس میں ہیل آف اماؤنٹ یوز ہو رہی ہو تو اس کو تحریر میں لازمی لے کر آ جائیں. قرآن کہتا ہے فَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ, ایک لکھنے والا کاتب اسے تمہارے درمیان میں لکھ لے. دو گواہ اس کے اوپر قائم ہو جائیں ساتھ, تاکہ
کوئی یہ نہ کہے میں نے تو وعدہ کیا ہی نہیں تھا. اچھا وعدہ زبانی ہو لکھ کر ہو, دونوں طریقوں سے امپلیمنٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. جب ایک مرتبہ کر لیا تو اسے ایک دفعہ کر لیا تو کر لیا, پورا کرنا ہے سر. اسے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بریک کے بعد ہم آئیں گے نا تو پھر ہم اس وعدے کو بھی نبھائیں گے اور وعدے پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. وہاں پہ سارے دیکھیں بچے اور بولیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں, سارے بچے کہ ہم تھوڑی دیر میں بریک سے واپس آ رہے ہیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. الف اسلام, ایک بار پھر آپ سب کو ہمارا سلام. اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے, تو ہم نے وعدہ پورا کر لیا نا اپنا. اور سب نے وعدہ پورا کرنا ہوتا ہے جب آپ وعدہ کر لیں, کیونکہ مولانا صاحب ہمیں وعدے کے حوالے سے بتا رہے تھے. میں چاہوں گا سر بات کو ہم کمپلیٹ کریں گے. ہاں وعدے کی بات کر رہے تھے, تو ہم نے نا مختلف وعدوں کا ذکر کیا. اب بچے آپس میں وعدہ کیا کرتے ہیں, دوست سے کہتے ہیں یار تم میرے دوست نہیں ہے. ہاں ہوں. یہ جو پینسل تم نے لی ہوئی ہے نا یہ مجھے دے دو ایک دن کے لیے, میں نے گھر میں اپنے ابو کو دکھانی ہے, وہ پھر ایسی میرے لیے پینسل لے کر آ جائیں گے. اب وہ گھر لے کے چلا گیا پینسل گھر لے کے گیا, تو اس کی آگے بہن بیٹھی ہوئی تھی, اس نے اسے چھین لی. تم نے کہاں سے لی ہے, چوری کی ہے, دے دو مجھے, میں خود واپس کر دوں گی جس کی بھی ہے. اب وہ بیچارہ پریشان کہ میں نے تو واپس کرنی ہے کل. اب کیا ہوتا ہے, واپس جاتا ہے, دوست کہتا ہے بھائی میری پینسل دے دو. وہ کہتا ہے یار وہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے اسے. تو وعدے کو پورا نہ کریں تو کیا ہوتا ہے, وعدے کو پورا نہ کریں تو جھوٹ بولنا ہو جاتا ہے. یعنی ایک گناہ سے ہم اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں یا اس میں غلطی کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں ایک اور گناہ آ گیا. بالکل. اچھا اس کا مطلب یہ ہو کہ وعدہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, لینی نہیں چاہیے تھی چیز. وہ چیز جب آپ پوری نہیں کر سکتے واپس کرنا, تو آپ اس کو لیتے ہی نہ. اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم چیزیں لیتے ہیں نا ایک دوسرے کی, تو وہاں پہ اس طرح ہو جاتا ہے, وعدہ پورا نہیں ہو پاتا. حتیٰ کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے پیسے دیں, 5,000 روپے چاہیے مجھے, میں آپ کو واپس کر دوں گا, اور اگلی تنخواہ ملے گی پھر واپس کر دوں گا. تنخواہ آئی تو 3,000 واپس کی, 2,000 پھر رہ گئے. پھر اگلی تنخواہ آئی تو 1,000 پھر واپس کیا, پھر 1 رہ گیا. پھر اگلی تنخواہ آئی 500 واپس کیے. پھر اگلی آئی تو اس سے پہلے وعدے کو آدھا کر دیا, اس سے پہلے پھر 3,000 روپے اور لے لیے. تو جب وعدہ جو کریں وہ وعدہ کریں جو مکمل کر سکیں. ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. ہر آدمی وعدہ خلاف بن رہا ہے. اچھا میاں اور بیوی کا رشتہ ہے, بڑا پکیدہ رشتہ ہے, وعدے کے اوپر اور اعتبار کے اوپر قائم ہوتا ہے. اس میں وعدے توڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری بیٹی جا رہی ہے, ہاں جی ہم لے کے جائیں گے, آپ کی جتنی شرطیں ساری پوری کریں گے. کوئی شرط نہیں ہے ہماری, صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے نا اسے لاہور میں رکھنا ہے, آپ نے اپنے ساتھ پیچھے نہیں رکھنا. جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, شادی ہوئی 2-4-6 مہینے گزرے, وعدہ پورا کریں. اور یہ مسئلہ ہو گیا تھا جی, وہ مسئلہ ہو گیا, اب یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا. وعدے کی خلاف ورزی, یعنی قدم قدم پہ ہمارے معاشرے میں وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اب جیسے میں نے وعدہ کیا ہوا عشر سے کہ میں 4 بجے تک پہنچ جایا کروں گا, شاید ہی میں کسی دن 4 بجے پہنچاؤں, پہنچ بھی گیا ہوں گا, 2-4 دفعہ تو پہنچ گیا ہوں گا. بالکل. آپ اگر وعدہ خلافی کریں تو وعدہ خلافی نہیں, لیکن اس میں لیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا وعدے میں لیٹ ہونا, سر وعدہ اور ارادہ, ہاں تھوڑا سا ایک ڈفرنس. ارادتاً ہم جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وعدہ خلافی کرنا ارادے کے ساتھ, اور ایک ہوتا ہے بغیر ارادے کے وعدہ خلافی ہو گئی ہے. مثال کے طور پر سر اشر کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ان سے وعدہ کیا, وہ چھوٹے ہیں, آپ حکم کیا کریں, آپ بڑے ہیں ہمارے, آپ حکم کیا کریں. اچھا میں حکم کیا کروں, چلنا بس ٹھیک ہے. اب میں حکم یہ کر رہا ہوں کہ جتنا سارے پروگرام باقی بچے ہیں نا, یہ ہمارے پاس آ کے کر رہے ہیں. آپ جامنی میں بھی کریں, آپ کی جامنی. ارے چلیں سر, اٹھیں سر, چلیں سر. آج تو نہیں نا. اچھا میں نے کہا شاید ابھی نہیں کہہ رہا نا, حکم تو ایسے ہی ہوتا ہے, فوراً مانا جاتا ہے, تو ہم تو تیار ہیں. نہیں کہہ رہا میں, باقی جو پروگرام ڈن سر. سر ایک پروگرام وہاں پہ کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے سر وعدہ ہو گیا. یہ اشر وعدہ کر لوں نا, میں وعدہ کر لیا میں نے, ٹھیک ہے. ہم جامعہ نعیمیہ جا کر ایک پروگرام کریں گے. اور سر میں نے بھی بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے ہم تلاوت کلام پاک بھی سنیں گے, نعتیں بھی سنیں گے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں وعدہ پورا کر لوں اپنا. سب سے پہلے میری بیٹی جو ہے یہ سنائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل,
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله مأکول نہیں پڑھنا، معقول 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 صدق اللہ العظیم. آمین آمین. اچھا وردہ بھی جلدی سے سنا دے. وردہ نے کہا تھا میں نے بھی، آپ نے کلو اللہ سنانی تھی نا، آپ نے کہا تھا سنا دو سنا دو. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. اچھا جی اللہ قبول فرمائے. آپ بھی جلدی سے سورۃ کوثر سنا دو مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سورۃ ناس سنا دو. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ. اچھا جی آج کچھ کنفیوژنز ہو رہی ہیں بچوں کو، لیکن کوئی بات نہیں. سورۃ ناس شروع کی تھی لیکن بیچ میں سورۃ کوثر انہوں نے پڑھ دی، مکمل کر دی. تو جناب باقی بچوں سے بھی وعدہ جو کیا ہے وہ وعدہ ہم پورا کریں گے. سارے بچے وہاں پر دیکھیں اور کہیں کہ جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. ذرا وہاں پہ دیکھ کے بولیں. رمضان مہربان. الف اسلام ایک بار پھر آپ سب کو ان ننھے منھے بچوں کا اور میرا سلام. اور جناب یہ آپ بچے نے میرا جو سلام تو دیا ہی نہیں ہے. سر آپ کا سلام ہو، سلامتی ہو آپ پر اور رحمت ہو، اور آپ کی شفقت آپ سے ہی سیکھا ہے ہم نے کہ سلام کرتے ہیں فوراً. تو دیکھیں ہم کتنے اچھے بچے ہیں نا، آپ کی باتیں مانتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں. بڑی مہربانی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. 30 دن ہوتے ہیں، 30 باتیں ہوتی ہیں میری. اگر یہ 30 باتیں عمل کرنا شروع کر دیں نا زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، سوکھی ہو جائے زندگی. سوکھی ہو جائے گی سر. وہ بڑی اوکھی ہے لیکن تسی سوکھی کرا دے ہوگے انشاءاللہ، مجھے امید ہے. اچھا جی ہمارے اور بھی جو بچے ہیں انہوں نے ہمیں نعت بھی سنانی ہے اور آیت الکرسی بھی سنانی ہے. آپ نے کچھ سنانا ہے؟ سناؤ. کیا سنانا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کچھ وہ کلمہ سنا رہے تھے آپ. اللہ محمد اللہ پھر سے سناؤ صحیح. لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا بچہ ہے جی. اچھا اب سجل مجھے پہلے سنائے گی یا فاطمہ سنائے گی؟ پہلے نعت سناؤ گی. چلو سناؤ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا حبیب مصطفیٰ یا حبیب مصطفیٰ پانی میں گئے مچھلیوں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. یا حبیب مصطفیٰ یا حبیب مصطفیٰ جنگل میں گئے جانوروں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. پیچھے بچے نے نا ہمیں سنانا ہے آیت الکرسی سنانی ہے. چلو پہلے آیت الکرسی سن لیتے ہیں پھر آپ سے سنتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من الا بما شاء وسع کرسی السماوات وما فی الارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. اچھا ایک بار آپ نے پھر یاد کرنی ہے ٹھیک ہے. ایک تھوڑی دو سی مجھے لگا تھا بولتے کہ ہیں. ایک دو جگہوں پر تھوڑا سا ہوا. اچھا جی ہماری بیٹی آپ سنائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب
بیچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں آ تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت سے کوئی خطرہ نہیں, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں. ماشاء اللہ, ویری گڈ بیٹا, شاباش شاباش. ہاں جی, آپ نے سنا؟ دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن, دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن, یوں تڑپتی رہے دل میں چلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے, زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے, یا محمد محمد نکلتا رہے, یا محمد محمد میں کہتا رہا, یا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, جب دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی, جب دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی, سجل نے ہمیں پوئم سنانی تھی, ہے نا؟ جلدی سے پوئم سنا دو. چھوٹی سی منی, لال اس کی چنی, گوٹے والا سوٹ, چھوٹے چھوٹے بوٹ, لائٹ اسٹف میں پڑتی ہے, سب کو بائے بائے کرتی ہے. واہ 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 واہ, بائے بائے کرتی ہے, تو آپ ہمیں بائے بائے کر رہی ہو, اتنی جلدی بائے بائے کر رہی ہو. سر میں توجہ چاہوں گا آپ کی بھی اور سب بچوں کی بھی اور آپ سب ناظرین کی بھی. اکثر ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں بڑوں سے امپریس ہو جاتے ہیں, ان کے فین بھی ہو جاتے ہیں, متاثر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن میں پچھلے دنوں, یعنی کہ ابھی کل رات کی بات ہے, میں ایک بچے کا فین ہو گیا سر. وہ جو ہم بات کر رہے تھے شروع میں وعدہ, تو وعدہ کے ساتھ ساتھ سچ بولنا بڑا ضروری ہے بچوں, بہت ضروری. آپ کو مزے کی. سر وہ بچہ پتہ کون تھا؟ پنچر لگا رہا تھا. اچھا, میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, میں چلا گیا جی, میں گاڑی وہیں پہ رکی, تو میں نے اس بچے کو کہا, بڑا ماشاءاللہ کانفیڈنٹ اور صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین بچہ, اور میں نے اس کو کہا کہ یار جتنے پنچر ہوں اتنے ہی بتانا بھائی, نہیں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے ہمارے کراچی میں, تو بہت زیادہ 2 کے 6 بنا کے. کہتا ہے سر آپ میرے ساتھ رہیے گا, آپ دیکھتے رہیے. میں اس بچے کو آبزرو کرتا رہا جتنی دیر وہ کام کرتا رہا, اتنی کوئی محنتی اور اتنا مجھے وہ حلالی بچہ لگا, اس نے اتنی محنت سے ایمانداری سے کام کیا کہ میں اس سے بہت متاثر ہوا. اور اس کی ایک اور بات بھی بتاؤں کہ بے ایمانی کر کے بھی وہ زیادہ پیسے لے سکتا تھا, تو میں نے اس کو انعام کے طور پہ زیادہ دیے, یعنی کہ اس کے نصیب میں جتنا تھا اس کو اتنا ہی ملا, اختیار اس کے پاس تھا کہ وہ بے ایمانی کر کے حاصل کر لے, لیکن جتنا ملا وہ حلال ہو گیا اس کے لیے. بالکل. اور سر میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں اللہ, اور میں نے اس وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ ایماندار انسان. ماشاءاللہ, بہت. تو جناب یہ اخلاقی صفات ہے نا, ایمانت داری ہے, اور سچ بولنا ہے, وعدے کی پاسداری ہے, اور ایمانت میں خیانت نہ کرنا ہے. یہ ساری کی ساری بڑی ایسی باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر خاصیتیں رکھتا ہے جو کسی میں ہوتی ہیں. بے شک بے شک. جناب نمبر ہے 0316042047. آپ اپنے بچے کا نام, اسپیس, ان کی عمر لکھ کر اس نمبر پہ سینڈ کر دیں. 0316042047. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. سارے بچے وہاں دے کر ذرا بائے بائے ٹاٹا تو کرتے بولیں جی خدا حافظ.